میں گھور کر ان سیاہ فام عورتوں کو دیکھنے لگا۔ ان کا سیاہ جسم ایسے چمک رہا تھا جیسے کالے جوتوں کو کالی پالش کے ذریعے چمکایا گیا ہو۔ جوان عمری کے لحاظ سے ان کے جسم بڑے ہی پرکشش تھے، مگر موٹے موٹے ہونٹ، موٹی ناک اور کالے چہروں سے جھانکتے ہوئے سفید سفید دیدے یوں لگ رہے تھے جیسے مجھے جوانی میں چڑیلوں سے ڈرایا جا رہا ہو یا سمجھایا جا رہا ہو کہ جوانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو محبت زدہ کرنے کے بجائے خوف زدہ کر دیتی ہیں۔ اسپیکر سے آواز آنے لگی، فرحات تم حسن و شباب کے رسیا ہو، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں نے جتنے حسین تحفے تمہیں پیش کیے تم نے انہیں ٹھکرا دیا۔ ایمنا تمہارے پاس آئی، تم نے اسے منہ نہیں لگایا۔ اس کے بعد پہلے کمرے میں کتنی ہی حسینائیں تمہارے سامنے بچ گئیں، مگر تم انہیں بھی ٹھکرا کر چلے آئے۔ اب یہ کالی حسینائیں تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گی۔ میری میزبانی کی قدر کرو اور انہیں گلے سے لگا لو، اس کے بعد ہی تم کمرے سے نکل سکو گے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ کیا تم میری بے بسی سے فائدہ اٹھا کر مجھے تماشا بنانا چاہتے ہو؟ تم بے بس کیسے ہو گئے فرحاد؟ تم تو بڑے شہزور اور بڑے دماغ والے ہو۔ تمہارے جیسے ضدی انسان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں تم کس طرح اپنی ذہانت کو کام میں لاتے ہو۔ میں نے کہا، تعجب ہے کہ تمہارا جیسا مصروف آدمی ان فضول تفریحات میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ میں کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جب تک تم ان حسیناؤں سے دل بہلاتے رہو گے اس وقت تک تمہاری فلم تیار ہوتی رہے گی۔ یہاں ہر کمرے میں مختلف زاویوں سے خودکار کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر زاویے سے تمہاری فلم تیار ہوتی رہے گی۔ میں کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ بظاہر تو کوئی کیمرہ نظر نہیں آیا، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ اس کمرے کے آرائشی سامانوں میں کہیں کیمرے چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ مجھے سوچنے سمجھنے کی زیادہ مہلت نہیں دی گئی۔ وہ عورتیں اجنبی زبان میں کچھ کہتی ہوئی میرے جسم میں نیزے چبھونے لگیں۔ میں تکلیف سے بلبلا کر رہ گیا۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے اور وہاں لہو کے سرخ دھبے پھیل رہے تھے۔ میں زخمی تو ہو ہی چکا تھا، اس لیے مزید زخم کھانے سے نہیں گھبرا سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان وحشی عورتوں سے الجھنا ہی ہوگا۔ اسی وقت اسپیکر سے آواز آئی، فرحات ان کی بات مان لو۔ میں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا، سنو سپر ماسٹر، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ عورتیں مجھے جان سے نہیں مار سکیں گی کیونکہ تم مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہو۔ ان سے کہہ دو کہ یہ مجھے موت کی دھمکیاں نہ دیں۔ بے شک میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ عورتیں تمہارے جسم کو نیزوں سے چھید چھید کر چھلنی بنا دیں گی۔ جب تم موت کے قریب پہنچ جاؤ گے تو تمہیں طبی امداد پہنچائی جائے گی، تمہیں پھر سے زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اگر تم میرا حکم مان لو گے تو تمہیں ان خونخوار عورتوں سے نجات مل جائے گی اور تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ سپر ماسٹر، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا یہ حکم نہیں مان سکتا۔ میں کسی فلم کا کردار نہیں بنوں گا۔ میرا اٹل فیصلہ سن کر سپر ماسٹر نے اجنبی زبان میں کچھ کہا۔ وہ عورتیں اس کی آواز سنتے ہی پیترے بدل بدل کر مجھ پر نیزے سے حملے کرنے لگیں۔ میں نے زخموں کو برداشت کرتے ہوئے ایک بارگی اچھل کر ایک کالی حسینہ کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر فوراً ہی اسے اپنے سامنے ڈھال بنا لیا۔ میری یہ پھرتی کام آ گئی۔ ایک کلوٹی کا نیزہ جو میری طرف آ رہا تھا وہ ڈھال بننے والی حسینہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا نیزہ چھین لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس ڈھال بننے والی کو آگے کی طرف دھکیل دیا۔ باقی 5 عورتیں چاروں طرف سے مجھ پر حملہ کرنے لگیں۔ میں پینترے بدل بدل کر اپنے نیزے سے ان کے حملوں کو روک رہا تھا۔ پھر جو میری زد میں آتی میں اس کے جسم میں نیزہ اتار کر دوسری طرف نکل جاتا۔ عورتوں سے لڑنا مردانگی نہیں تھی، مگر میں مجبور تھا۔ وہ خونخوار عورتیں مرنے یا مارنے پر تلی ہوئی تھیں۔ وہاں اپنی مردانگی کا نہیں، جان بچانے کا سوال پیدا ہو گیا تھا، بلکہ شاید جان بچانے کا بھی نہیں، عزت بچانے کا سوال تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سپر شیطان میری فلم تیار کرے۔ تقریباً 10 منٹ میں اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ مزید 3 کلوٹیاں بری طرح زخمی ہو کر فرش پر گر پڑیں۔ باقی 2 عورتیں نیزے تانے اب سہمے ہوئے انداز میں حملہ کرنا چاہتی تھیں۔ مجھے ان پر رحم آ رہا تھا۔ میں خوب سمجھتا تھا کہ یہ بیچاریاں حکم کی بندیاں ہیں، انہیں مجھ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ صرف آقا کے حکم پر مشین کی طرح چل رہی ہیں۔ یہ سوچتے ہی میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، دیوار کے بٹن کو دبایا، پھر دروازہ کھلتے ہی میں کوریڈور میں آ گیا۔ ہر بار یوں لگتا تھا جیسے میں ایک ہی جگہ پہنچ گیا ہوں،
کیونکہ تمام کوریڈور اور تمام کمروں کے دروازے ایک جیسے بنے ہوئے تھے۔ کوریڈور کی شاخیں ادھر ادھر سے نکل کر دوسری طرف کے کوریڈور سے مل گئی تھیں۔ وہاں پہنچو تو پتہ چلتا تھا کہ پھر اسی جگہ پہنچ گیا ہوں۔ ایسی بھول بھلائیاں زندگی میں نے پہلی بار دیکھی تھیں۔ میں زخموں سے نڈھال ہو رہا تھا، میرا لباس خون سے تتر بتر تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس جا کر بستر پر گرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنے کمرے کا راستہ بھی بھول گیا تھا۔ اتنے میں ایک مسلح نوجوان میرے سامنے آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریڈ کراس کا نشان دکھایا، پھر ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا تو اندر دور تک وہ کمرہ ہسپتال کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ میں زخموں کی تاب نہ لا کر ایک بستر پر گر پڑا۔ ایک نرس میرے پاس آ کر میرا لباس اتارنے لگی، پھر ایک ڈاکٹر آ گیا۔ وہ دونوں میرے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ پھر مجھے ایک انجیکشن لگایا گیا۔ پتہ نہیں وہ کیسا انجیکشن تھا اور کس قسم کا مرہم لگایا گیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی زخموں کی ساری تکلیف اور ٹیسیں ختم ہو گئیں۔ میرے جسم پر بظاہر زخموں کے دھبے نظر آ رہے تھے، مگر میں بالکل نارمل تھا۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگا تو کسی نے مجھے روکا نہیں۔ میں عجیب طلسم کدے میں پہنچ گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں سامری جادوگر کے بچھائے ہوئے جال سے کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو مایوسی سے تھک ہار کر گھٹنے ٹیک دیتا۔ میرے یہ تجربات بتا رہے تھے کہ ماسٹر یوشے کس طرح مجبور ہو کر سپر ماسٹر کے سامنے جھک گیا ہوگا۔ اب میں ایک مختصر سے کپڑے پہنے کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا۔ زخموں کے نشان تمغوں کی طرح میرے جسم پر سجے ہوئے تھے۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ میں اس طلسم کدے سے کیسے نکل سکوں گا۔ بس ایک قوت ارادی تھی جس سے میرا حوصلہ قائم تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ باہر نکلنا تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن عمارت کے اندر اپنے طور پر معلومات حاصل کرتا رہوں گا۔ شاید تھوڑی بہت معلومات سے فائدہ اٹھا سکوں، مگر اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ میں پھر کسی خطرے کا سامنا کروں۔ اس لیے میں اب ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اب وہ دروازہ کھلنے کے بعد کیا ہونے والا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر جاننے کی ضد پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بٹن کو دبا دیا۔ دروازہ کھلا تو کمرے کے اندر 4 عدد شکاری کتے نظر آئے۔ وہ ایک دوسرے سے دور زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا لباس لے کر ایک کتے کے سامنے اسے ہلا رہا تھا، اور وہ کتا اپنے نتنے اٹھا کر اس پھٹے ہوئے لباس کو سونگھ رہا تھا۔ میں نے دور ہی سے پہچان لیا کہ وہ لباس میرا تھا، جو میرے جسم سے اتار لیا گیا تھا۔ وہ کتا مجھے دیکھتے ہی اچھل اچھل کر زور سے بھونکنے لگا۔ وہ اتنی قوت سے اچھل رہا تھا جیسے ابھی زنجیریں توڑ کر مجھ پر چھلانگ لگائے گا۔ بوڑھے نے مجھے دیکھ کر اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا، مگر اب میں خونخوار کتوں سے نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ 6 عدد کتیوں کا تجربہ کافی تھا۔ اسی وقت کمرے میں لگے ہوئے اسپیکر سے آواز سنائی دی، فراد گھبراؤ نہیں، یہ بہت مضبوط زنجیریں ہیں، اندر جاؤ اور تماشا دیکھو، ورنہ شکایت کرو گے کہ تمہاری معلومات ادھوری رہ گئی۔ میں نے کہا، نہیں، میں جان بوجھ کر اب کسی خطرے کو دعوت نہیں دینا چاہتا، میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا چلو، تمہیں ایک ریوالور دیا جاتا ہے، اگر یہ کتے تم پر حملہ کریں تو بے دریغ فائر کر دینا۔ وہ بوڑھا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ وہ سپر ماسٹر کا حکم سن کر کمرے کے کسی گوشے میں گیا، پھر وہاں سے ایک ریوالور لے کر میری طرف آیا۔ میں نے ریوالور کو ہاتھوں میں لے کر اسے چیک کیا۔ اس کے چیمبر میں 6 گولیاں موجود تھیں۔ میں نہایت اطمینان سے آگے بڑھتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جانوروں کی وجہ سے کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے دوسرے حصے میں جو مجھے باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں ایک زنجیر سے ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ بندھی ہوئی تھی۔ میرے لباس کا باقی حصہ اس کے سامنے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ نتنے اٹھا کر میری بو سونگھنے لگی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے سونیا یاد آنے لگی، مگر میرے سامنے جو بندھی ہوئی تھی وہ سونیا کے مقابلے میں بہت حسین اور کم سن تھی۔ اس حسینہ کو ایک جانور بنانے کے تجربات سے گزارا جا رہا تھا۔ میرے سوچنے کے دوران اسپیکر سے آواز سنائی دی، کہو فرات، کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں سونیا یاد آ رہی ہوگی۔ وہ لڑکی غدار بننے کے بعد ہمارے لیے بیکار ہو گئی ہے، اسی لیے اب ہم دوسری سونیا تیار کر رہے ہیں۔ یہ لڑکی جو تمہارے سامنے بندھی ہوئی ہے، اسے ہم موجودہ تہذیب سکھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس کے مزاج میں بہت ہی تیزی اور تندی ہے۔ یہ کتے کی طرح بھونکنا نہیں جانتی۔ اس کی زنجیریں کھول دی جائیں تو یہ خونخوار شیرنی کی طرح تم پر حملہ کر دے گی۔
میں نے اپنے ہاتھ میں ریوالور کو بلند کرتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، کیا تم اس کی زنجیریں کھولنا پسند کرو گے؟ ریوالور کی دھمکی نہ دو بیٹے، یہ تمہارے اطمینان کے لیے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ اگر تم ہماری اس دوسری سونیا کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہاری حمایت کرنے والی سونیا کو قتل کر دیا جائے گا۔ سپر ماسٹر کی باتیں سننے کے دوران میں نے سامنے کھڑے ہوئے بوڑھے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں بھی ماسک اور آئی لینس میں چھپی ہوئی تھیں۔ میں اس کی سوچ کو نہیں پڑھ سکتا تھا، مگر خلاف توقع اس بوڑھے نے اچانک آنکھ سے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، پھر بنیان اٹھا کر اپنا پیٹ کھجانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پر لکھا ہوا تھا، اپنی خدمت کے لیے اس لڑکی کو بلاؤ جس کی ناک پر سیاہ دھبا ہے، وہ تمہارے کام آئے گی۔ اتنا پڑھتے ہی میں نے دوسری طرف نظریں پھیر لیں۔ بوڑھے نے پیٹ کھجانے کے بعد اپنی بنیان درست کر لی۔ میں سوچنے لگا سپر ماسٹر نے بوڑھے کی حرکت نہیں دیکھی ہوگی۔ بوڑھے نے جو اشارہ کیا تھا اور جو تحریر لکھی ہوئی تھی شاید وہ اسے اسکرین پر نظر نہیں آئی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں چھت کی طرف اس آلے کو دیکھنے لگا جس کے ذریعے ہم ٹیلی کاسٹ کیے جا رہے تھے۔ بوڑھا اس پوزیشن میں کھڑا تھا کہ وہ اس آلے کی پشت کی طرف چلا گیا تھا، یعنی اسکرین پر اس کی پشت نظر آتی تھی اور میں بالکل سامنے کی طرف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی پیٹ کی طرف نظر جما کر اس تحریر کو بمشکل 8 سیکنڈ میں پڑھ لیا تھا۔ اس طرح سپر ماسٹر کو شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس بوڑھے نے میری بھلائی کے لیے کوئی چال چلی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر سپر ماسٹر کو مخاطب کیا، سپر ماسٹر، مجھے سونیا کی زندگی بہت عزیز ہے، اسی لیے تم اسے میری کمزوری بنا کر کھیل رہے ہو، مگر میں آخر دم تک اس کی حفاظت کروں گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس کی خیریت معلوم کر لوں۔ یہ کہہ کر میں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے، پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں سونیا کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ بخیریت تھی۔ ایک آرام دہ کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے غسل کیا تھا۔ میں نے اس کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے کہا، ہیلو سونیا، میں فرحت بول رہا ہوں، کہو کیسی ہو تم؟ وہ میری آواز سن کر ایک دم سے بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اس کی عزیز ترین کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو جیسے۔ اس نے کہا، فرحت، مجھے تم نے یاد رکھا ہے، میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا سونیا۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں نے تمہارے ذہن میں جھانک کر دیکھا تھا۔ تم ان کے ظلم سہنے کے بعد زنجیروں سے جکڑی ہوئی پڑی تھیں۔ میں نے سپر ماسٹر کو مجبور کیا کہ وہ تمہیں معزز مہمان بنا کر رکھے۔ اس شیطان نے میری بات مان لی۔ اوہ، فرحت میں بہت دیر سے یہی سوچ رہی تھی کہ یک بیک سپر ماسٹر مجھ پر مہربان کیسے ہو گیا ہے۔ تمہارا شکریہ فرحت، تم میرے بہت بڑے اور بہت پیارے محافظ ہو۔ اچھا سونیا، پھر باتیں ہوں گی، ابھی میں سپر ماسٹر سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم اطمینان سے کھانے کے بعد آرام کرو۔ اس سے دماغی رابطہ ختم کرنے کے بعد میں نے سپر ماسٹر کو مخاطب کیا، ہیلو سپر ماسٹر، تمہارا شکریہ کہ تم اپنے وعدے کے پابند ہو۔ سونیا بڑے آرام سے ہے، اب میں بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اتنی جلدی تھک گئے؟ ابھی تو بہت کمرے باقی ہیں، کیا وہاں جا کر تماشا نہیں بنو گے؟ ابھی نہیں، میں واقعی تھکن محسوس کر رہا ہوں، فی الحال آرام کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بوڑھے کو ریوالور واپس کر دیا، پھر وہاں سے پلٹ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں بھول بھلائیوں میں بھٹکتا ہوا جاؤں گا، مگر اپنے کمرے تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں نے پلٹ کر کہا، سپر ماسٹر، مجھے بتاؤ کہ میں اپنے کمرے تک کس طرح پہنچ سکوں گا؟ جواب میں قہقہا سنائی دیا۔ پھر اس نے کہا، تمہاری بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے، اچھی بات ہے، باہر نکلو، تمہیں ایک گائیڈ مل جائے گا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہاں بمشکل چند سیکنڈ انتظار کرنا پڑا۔ ایک مسلح نوجوان نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس بار میں نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے راستوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی۔ وہ ذرا دور آگے چلنے کے بعد دائیں طرف مڑ گیا، پھر ایک کوریڈور کو کراس کرنے کے بعد اسی طرح دائیں طرف مڑ گیا۔ پھر ایک جگہ 2 کوریڈور دوراہے کی طرح نظر آئے۔ وہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگا۔ اس کے بعد پھر کوریڈوروں کے جال پھیلتے گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد اتنی دیر تک نہیں چلا تھا جتنا کہ وہ چلا جا رہا تھا، بلکہ مجھے الجھا رہا تھا۔ آخر وہ ایک دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ جب وہ دروازہ کھلا تو مجھے میرا کمرہ نظر آ گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر پہلے ایک سگریٹ سلگایا، پھر آرام سے جوتوں سمیت فوم کے ملائم بستر پر لیٹ گیا۔ اب میں اس بوڑھے کے پیٹ پر لکھی ہوئی تحریر کے متعلق سوچ رہا تھا۔
उस तहरीर ने मुझे बताया था कि एक लड़की जिसकी नाक पर सियाह तिल है वो मेरे काम आएगी। मुझे याद आया कि जब उस कमरे में मेरी खिदमत के लिए 4 हसीनाओं को भेजा गया था तो उनमें सियाह तिल वाली लड़की भी मौजूद थी, लेकिन मैंने एमना का इंतखाब किया था। काश कि मुझे पहले ही मालूम हो जाता। बाज़ औक़ात जिद्दोजहद के दौरान मेरी हुस्न परस्ती मुझे बहुत पीछे ले जाती है, हालांकि मैंने एमना को गौर से देखा भी नहीं था। शायद मेरे लाशऊर में यह बात थी कि एक हसीन लड़की मेरे करीब रहे। फिर मैंने उस सियाह तिल वाली को याद किया। वो भी अच्छी लड़की थी, मगर पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त उसे अहमियत नहीं दी थी। अब मैंने उसकी अहमियत को समझने से पहले उस बूढ़े के मुताल्लिक सोचा कि वो कौन है, किस जज्बे या मकसद के तहत मेरा हमदर्द बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुपर मास्टर उसके जरिए मुझे बेवकूफ बना रहा हो। वो मुझे उरियानियत की हद तक तमाशा बनाकर जलील करने पर तुला हुआ था, मगर मैं किसी हद तक तमाशा बन ही चुका था। सुपर मास्टर अगरचे मेरी फिल्म तैयार करने में कामयाब नहीं हो सका था, फिर भी मैं उसके रहमो करम पर पड़ा हुआ था। वो अब बूढ़े और सियाह तिल वाली लड़की के जरिए मुझे अहमक बना सकता था। अब मुझे यही फैसला करना था कि मुझे बूढ़े पर एतमाद करना चाहिए या नहीं। मैंने आखिरी फैसला यही किया कि जब तमाशा बन ही रहा हूं तो मुझे उस पर एतमाद करके उस सियाह तिल वाली लड़की को आजमाना चाहिए। मैं जिस तिलिस्म कदे में आकर फंस गया था वहां से निकलने के लिए किसी न किसी पर एतमाद करना तो जरूरी था। सोचते सोचते एक सिगरेट खत्म होने लगा। जब मैंने दूसरा सिगरेट सुलगाया तो स्पीकर से आवाज आने लगी, फरहाद तुम सिगरेट फूंक फूंक कर सोचते ही रहोगे, मगर यहां से बाहर निकलने की कोई तदबीर तुम्हारे जहन में नहीं आ सकेगी। ये इमारत एक शतरंज की बिसात है। यहां जितने लोग हैं वो सब इस शतरंज के मोहरे हैं। तुम भी एक मोहरे की तरह यहां पड़े हुए हो। एक बेबस मोहरा अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, मैं ही चला सकता हूं। मैंने कहा, हां अब तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। तुमने ठीक ही कहा है, इस वक्त मेरी जहानत काम नहीं आ रही है। तो फिर तुम शिकस्त तस्लीम कर रहे हो? अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने पूरी इमारत नहीं देखी है। देखो तुम मेरी नरमी से फायदा उठा रहे हो और मेरा वक्त भी जाया कर रहे हो। इस वक्त 5 बजे हैं, मैं सुबह 4 बजे तक तुम्हें मौका देता हूं। अगर उस वक्त तक तुम अपनी खुशी से मेरी इताअत कबूल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस इमारत के एक जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। वहां तुम्हें ऐसी ऐसी अजियतें पहुंचाई जाएंगी कि अभी तुम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहां पहुंचकर तुम मरने की तमन्ना करोगे, मगर तुम्हें मौत नहीं आएगी। जब तुम वहां से बाहर निकलोगे तो 2 ही बातें याद होंगी, या तो तुम पागल हो जाओगे या फिर मेरे फर्माबरदार बन जाओगे। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि तुम्हारा फर्माबरदार बन जाने के बाद तुम दुनिया जहां की दौलत लाकर मेरे कदमों में डाल दोगे। इस दुनिया को मेरे लिए जन्नत बना दोगे। शायद अपनी तंजीम में एक मास्टर का ओहदा भी दे दोगे। यानी मुझे हर तरह से फायदा ही फायदा है। सिर्फ एक नुकसान है कि मैं अपना ज़मीर और इंसानियत बेच दूंगा, और इतना बड़ा सौदा करने के लिए अभी मेरा जहन आमादा नहीं हुआ है। तुम मुझे सुबह 4 बजे के बाद किसी जहन्नुम में पहुंचाओगे, यानी इस जन्नत में अभी 11 घंटे गुजार सकता हूं। इस तन्हाई में मुझे खूबसूरत और नाजुक सी हसीना की जरूरत महसूस हो रही है। स्पीकर से कहकहा सुनाई दिया, आखिर अपनी जरूरत से मजबूर हो रहे हो? हां मजबूरी है, मगर डर लगता है कि इस कमरे में भी मूवी कैमरे छुपा कर रखे गए होंगे। तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारे कमरे में एक भी कैमरा नहीं है। तुम उठकर अपनी तसल्ली कर लो। मैं बिस्तर से उठकर उस कमरे की एक एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगा। छत को और दीवारों को भी अच्छी तरह देखा। वाकई वहां कोई कैमरा नहीं था, लेकिन अब मैं इतना नादान भी नहीं हूं कि उसकी मक्कारियों को ना समझ सकूं। जब मैं उस कमरे से टेलीकास्ट हो रहा था और वो कहीं बैठा मुझे देख रहा था, तो उसी स्क्रीन के जरिए मेरी फिल्म भी बना सकता था। लेकिन इस बात को समझने के बावजूद मैं उस सियाह तिल वाली लड़की से मिलने पर मजबूर था। उसे किसी बहाने ही बुला सकता था। मैं बहुत मजबूरी की हालत में एक फिल्म का किरदार बनने के लिए तैयार हो गया। तमाम कमरे की तलाशी लेने के बाद मैंने एतराफ किया, तुम ठीक कहते हो, यहां एक भी कैमरा नहीं है। क्या तुम उन लड़कियों को भेज सकते हो जो पहली बार मेरे कमरे में आई थीं? अभी हाजिर होती हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। 5 मिनट बाद ही वो चारों लड़कियां मेरे कमरे में आ गईं। उनमें एमना भी थी। वो चारों मेरे सामने एक कतार में खड़ी हो गईं। मैं सिगरेट को एस्ट्रे में डालकर उनके करीब पहुंच गया।
میں نے ایمنا سے کہا، صبح میں تم سب سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے یوں ہی تمہارا انتخاب کر لیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، مگر میری ضرورت نہیں ہو، تم جا سکتی ہو۔ وہ دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں باقی تین کو باری باری ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ آخر میں اس سیاہ تل والی لڑکی کا ہاتھ تھام کر میں نے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہ 11 گھنٹے رہو۔ یہ بات سنتے ہی ایمنا باقی 2 لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ رمتا۔ وہ ذرا مسکراتی ہوئی بولی، آؤ کچھ باتیں کریں، یہاں مجھ سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر نہیں، ہم باتیں کریں گے تو سپر ماسٹر سنتا رہے گا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمہارے ماسٹر نے یہاں بھیجنے کے لیے تم سب کو اچھی طرح سکھایا پڑھایا ہوگا، شاید یہ بھی بتایا ہو کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ رمنا خاموش رہی۔ میری بات کا جواب اسپیکر سے سنائی دیا، تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، میں نے ان لڑکیوں کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم چاہو تو سوچ کے ذریعے اس سے گفتگو کر سکتے ہو، مگر تمہیں ناکامی ہوگی، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ اور اس کا پورا خاندان میرا وفادار ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ غداری کرے گی تو اس کی بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نوجوان بہن سب کے سب جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ سپر ماسٹر، اس وقت ایک حسینہ میرے ساتھ ہے، اس لیے تمہاری باتیں کوے کی طرح کائیں کائیں لگ رہی ہیں۔ اب خاموش ہو جاؤ اور چپ چاپ اسکرین پر دیکھتے رہو۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچ کے ذریعے رمنا سے کہنے لگا، رمنا، اس وقت میں تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں، تم بھی سوچ کے ذریعے جواب دو۔ کیا اس طرح مجھ سے باتیں کرتی رہو گی؟ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، ہاں، بوڑھے بینجامن نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے، ہم سب تمہاری مدد کریں گے۔ ہم سب سے کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے اور بوڑھے بینجامن کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاں، جسے تم نے ایک کتیا کی طرح زنجیر سے بندھے دیکھا تھا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام سیلی ہے۔ سیلی میں شکاری کتوں جیسی سونگنے کی حس پیدا کی گئی ہے۔ جب وہ 7 برس کی تھی تبھی سے اسے ان تجربات سے گزارا جاتا رہا۔ اب وہ بہت خطرناک بن گئی ہے، اس کے باوجود ہمارے رشتوں کا احترام کرنا جانتی ہے، ہمارا ساتھ دے گی۔ یہ بینجامن کون ہے؟ وہ سونیا کا باپ ہے، وہی سونیا جس کے ساتھ تم یہاں آئے ہو۔ وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے، اس نے تمام عمر جنگلی جانوروں میں گزاری ہے۔ اس نے پہلا تجربہ اپنی بیٹی سونیا پر کیا تھا۔ اپنی بیٹی سونیا میں انسانوں اور جانوروں کی خصوصیات پیدا کی تھیں۔ سپر ماسٹر نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ میری بہن سیلی کو بھی سونیا کی طرح انسان کے ساتھ ساتھ جانور بنا دے۔ بینجامن اپنی بیٹی سونیا کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہم سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ سونیا غدار بن کر تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ سپر ماسٹر کی پریشانیوں سے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ تم کتنے خطرناک ہو۔ بینجامن یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ تمہاری آمد کی خبر سن کر وہ تمہارا انتظار کرنے لگا۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اس کی سوچ کو پڑھتا جا رہا تھا۔ کیا بینجامن یہاں سے نکلنے کا راستہ جانتا ہے؟ نہیں، یہاں سے نکلنے کا راستہ کچھ عجیب سا ہے۔ ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عمارت کا بیرونی دروازہ کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ کیا تم سب یہاں ہمیشہ قیدیوں کی طرح رہتے ہو؟ نہیں، ہم یہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر آتے ہیں، پھر یہاں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس عمارت سے باہر جزیرے میں ہمارے لیے بہترین رہائشی مکانات بنائے گئے ہیں۔ ہمارے آرام و آسائش کا ہر سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ اتنی خوشگوار زندگی گزارنے کے باوجود تم سپر ماسٹر کے خلاف میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ زندگی میں عیش و آرام ہی سب کچھ نہیں ہے، عزت اور آزادی بھی کوئی چیز ہے۔ ہم قیدی اس طرح ہیں کہ جزیرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہاں جوان بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ ان لڑکیوں کو سپر ماسٹر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے ایجنٹ جو اہم رازوں کا سودا کرنے آتے ہیں، ان کو وہ تحفے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ میں ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن سپر ماسٹر نے مجھے بھی مجبور کر دیا کہ میں یہاں آنے والے سیاسی سوداگروں کا دل بہلاؤں۔ اس وقت سے میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نے اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے سامنے بھی تحفے کے طور پر پیش کی گئی ہو، یا اس وقت مجھ سے نفرت نہیں کر رہی ہو؟ میں تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ تم نجات دہندہ ہو۔ میری بہن سیلی جانوروں کی حس رکھنے کے باوجود معصوم ہے۔ اب تک کسی سوداگر کا سایہ اس پر نہیں پڑا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے خواب نہ ٹوٹیں۔ خواب نہیں ٹوٹیں گے،
ہم سب مل کر اس ظالم کو نیست و نابود کر دیں گے. مجھے یقین ہے تم ایسا کر سکو گے. میرا محبوب جس کا نام ایرج ہے وہ سپر ماسٹر کو کچا چبا جانا چاہتا ہے. بظاہر وہ بہت ہی فرما بردار ملازم کی طرح اس کی خدمت کر رہا ہے، مگر اس کی مدد سے ہم سپر ماسٹر کو برباد کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ میں نے پوچھا. ایرج بہت بڑا انجینئر ہے. اس جزیرے میں بجلی سپلائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جنریٹر لگایا گیا ہے. ایرج اس جنریٹر کو آپریٹ کرتا ہے. جب وہ اس جنریٹر کو تباہ کر دے گا تو تمام جزیرے پر اندھیرا چھا جائے گا. ٹی وی اسکرین وغیرہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں گے. اس وقت تمہیں کچھ کر گزرنے کا موقع ملے گا. رمنا کی سوچ سے یہ مزدہ سن کر میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا. میں نے بستر کی ایک چادر اٹھا کر سپر ماسٹر سے کہا، بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے جا رہے ہو. اب پردہ گرتا ہے، تم دیدے پھاڑتے رہو. یہ کہہ کر میں نے وہ بڑی سی چادر اپنے اور رمنا کے اوپر ڈال دی. اب وہ اسکرین پر صرف ایک سفید چادر کو دیکھ سکتا تھا، مگر ہم چھپنے والوں کے چہرے کے تاثرات نہیں سمجھ سکتا تھا. جب مجھے اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے سوچ کے ذریعے رمنا سے پوچھا، میں ایرج سے کس طرح رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ اس کی سوچ نے کہا، تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، اس سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کروں. تم ٹیلی پیتھی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی. جب تک ایرج سے میرا سامنا نہ ہو یا میں کسی طرح اس کی باتیں نہ سن لوں، اس وقت تک میں اس کی سوچ کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. ایک صورت ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم اس عمارت سے کب باہر جاؤ گی؟ میری ڈیوٹی ختم ہونے کا وقت 9 بجے ہوتا ہے، مگر آج سپر ماسٹر نے صبح تک کے لیے تمہارے پاس بھیج دیا ہے. تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ذریعے ایرج کی سوچ تک پہنچ سکوں گا. تم یہاں سے باہر جا کر پہلی فرصت میں ایرج سے ملاقات کرنا. اسے بتانا کہ میں سوچ کے ذریعے اس سے گفتگو کرنے والا ہوں. جب وہ تم سے باتیں کر رہا ہوگا تو اسی وقت میں تمہاری سوچ کے ذریعے اس کی باتیں سن لوں گا اور اس کے دماغ تک پہنچ سکوں گا. ہاں، یہ بہت اچھی ترکیب ہے. میں صبح یہاں سے نکلتے ہی اس سے ملاقات کروں گی. نہیں میری جان، صبح ہونے تک میرا کباڑا ہو جائے گا. میں تمہیں آدھی رات سے پہلے ہی چھٹی دے دوں گا. جب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی تو سپر ماسٹر تمہیں اس عمارت سے باہر جانے کی اجازت دے دے گا. ہاں، ایسی صورت میں مجھے اجازت مل جائے گی. آزادی کی خاطر میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ابھی چھٹی دے دوں. وہ شیطان اسکرین پر دیکھ رہا تھا. رات کے 11 بجے میں نے اسے چھٹی دے دی. اس کے جانے کے بعد اسپیکر سے سپر ماسٹر نے کرائے کی آواز میں کہا، فرحات میں تمہیں کہہ چکا تھا کہ تمہاری آزادی صرف 4 گھنٹے تک ہے. کیا باقی گھنٹے سو کر گزارو گے؟ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر سو جاؤں. تم جس جہنم میں مجھے بھیجنا چاہتے ہو وہاں سونے کا موقع شاید نہ ملے. میں ابھی کم از کم 3 گھنٹے تک نیند کے مزے لے سکتا ہوں. میرے بیدار ہونے کے بعد صرف 2 گھنٹے رہ جائیں گے. ان 2 گھنٹوں میں یا تو عمارت سے باہر نکل جاؤں گا یا پھر تمہارے بنائے ہوئے جہنم میں پہنچ جاؤں گا. تمہارا یہ اطمینان دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. سپر ماسٹر، میں مطمئن کب نہیں تھا. تم مجھے صبح سے اسکرین پر دیکھ رہے ہو. میرے ماتھے پر پریشانی کی ایک بھی شکن دیکھی ہے؟ پریشان تو تم ہو. ایک مضبوط انجانے قلعے میں بند ہو کر بھی تم ہر لمحہ میری طرف سے خطرہ محسوس کر رہے ہو. ہار اور جیت کی فکر تمہیں ہوگی. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آزادی حاصل کروں گا یا پھر عزت کی موت مر جاؤں گا. مگر مرنے سے پہلے مجھے اطمینان سے سو لینے دو. اچھی بات ہے، سو جاؤ. اپنی تقدیر کو بھی سلا دو. میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں سوئچ بورڈ نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کمرے کی بتیاں بھی تمہاری انگلیوں کے اشارے سے جلتی بجھتی ہیں. مجھے روشنی میں نیند نہیں آئے گی، لہٰذا انہیں بجھا دو. سوری فرحات، بتیاں بجھیں گی تو میرے سامنے یہ اسکرین تاریک ہو جائے گی. تم نظر نہیں آؤ گے. میں نہیں چاہتا کہ تم ایک پل کے لیے بھی میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. لہٰذا اسی روشنی میں سونے کی کوشش کرو. میں نے اس سے بحث نہیں کی. کروٹ بدل کر منہ پر چادر ڈال لی تاکہ اسے میرے سونے اور جاگنے کا اندازہ نہ ہو سکے. اپنے چہرے کو اس سے چھپانے کے بعد میں رمنا کی سوچ کو پڑھنے لگا. وہ ماسٹروں کی تنظیم کے کسی افسر کے سامنے بیٹھی ہوئی رپورٹس پیش کر رہی تھی کہ اس نے 11 بجے تک میرے ساتھ کس طرح وقت گزارا ہے. آفیسر اس سے گھما پھرا کر سوالات کر رہا تھا. رمنا نے جواباً اعتراف کیا. ہاں، وہ مجھ سے سوچ کے ذریعے باتیں کر رہا تھا. سب سے پہلے اس نے یہی پوچھا تھا کہ سپر ماسٹر اس عمارت میں رہتا ہے یا اس کا اڈا یہاں سے کہیں دور ہے. میں نے لا علمی کا اظہار کیا. اول تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا ماسٹر کہاں رہتا ہے.
اگر معلوم بھی ہوتا تو اپنی جان پر کھیل جاتی، مگر فرحات کو صحیح بات نہ بتاتی۔ اس نے اور کیا پوچھا تھا؟ آفیسر نے پوچھا۔ وہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتی ہوں، بھلا اسے کیا بتاتی؟ جب وہ میرے جوابات سن کر مایوس ہو گیا تو میرے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں اتنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نوجوان بہن ہے۔ ہم سب پر سپر ماسٹر کی مہربانیاں ہیں۔ وہ باتوں کے دوران مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں، کم از کم یہ بتا دوں کہ اس عمارت کا مین سوئچ بورڈ کہاں ہے۔ آفیسر نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کم وقت بہت چالاک ہے۔ وہ مین سوئچ اس لیے آف کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اسے اسکرین پر نہ دیکھ سکے۔ ہاں، تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں بھلا کیا جواب دیتی؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمیں یہاں ہر کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں خود نہیں جانتی کہ مین سوئچ بورڈ کہاں ہے۔ آخر میں فرحات نے جھنجھلا کر کہا، تم سب جانتی ہو مگر بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے جواب دیا کہ جس آقا کا نمک کھاتی ہوں اس سے نمک حرامی نہیں کروں گی۔ میں اس کی سوچ پڑھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے میرے خلاف رپورٹس پیش کر رہی تھی، مگر وہی رپورٹ میرے حسب منشا بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آفیسر نے مطمئن ہو کر اس سے کہا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ آفیسر نے میز پر ایک بٹن کو دباتے ہوئے کہا، سپر ماسٹر، آپ نے رپورٹ سن لی ہوگی۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کمرے کے ایک اسپیکر سے آواز سنائی دی، اچھی بات ہے، اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اس سے کہو کہ وہ 8ویں دروازے پر پہنچ جائے۔ رمنا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اسپیکر سے ابھرنے والی آواز کو سن رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر کہا، تھینک یو سر، میں 8ویں دروازے پر پہنچ رہی ہوں۔ وہ کمرے کے باہر آ گئی اور کوریڈور سے گزرنے لگی۔ اس وقت میرے جی میں آیا کہ میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلوں، پھر دوڑتا ہوا 8ویں دروازے تک پہنچ جاؤں، مگر یہ سب خام خیالی تھی، کیونکہ سپر ماسٹر یقیناً مجھے اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ کہ کمرے سے باہر نکل کر میں بھول بھلائیوں کے جال میں پھنس جاتا، کبھی 8ویں دروازے تک نہ پہنچ سکتا۔ تب میرے دماغ نے مجھ سے پوچھا کہ رمنا ایسی بھول بھلائیوں سے کیسے گزر سکتی ہے اور 8ویں دروازے کی طرف کیسے جا سکتی ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے رمنا کو مخاطب کیا، ہیلو رمنا، میں فرحات بول رہا ہوں۔ رمنا نے کوریڈور سے گزرتے ہوئے سوچ کے ذریعے کہا، او ڈیئر، تم میرے دماغ میں کب سے جھانک رہے ہو؟ میں نے آفیسر کے سامنے جو جواب دیا ہے وہ تم نے سنا ہوگا۔ کہو میں نے انہیں کیسے مطمئن کیا ہے؟ میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ تم بہت ذہین ہو۔ اب بتاؤ کہ تم اس عمارت کے پیچیدہ راستوں کو کس طرح پہچان لیتی ہو؟ میں تو کمرے سے باہر نکلتے ہی ان راستوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ وہ فوراً ہی جواب نہ دے سکی، کیونکہ 8ویں دروازے تک پہنچ گئی تھی اور وہ 2 مسلح جوان کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کے پیچھے متحرک دروازہ آ کر رک گیا۔ کسی لفٹ کا دروازہ اوپر سے نیچے آتا ہے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ وہ متحرک دروازہ دائیں سے بائیں آ کر ٹھیک 8ویں دروازے سے مل گیا تھا۔ اس دروازے کے کھلتے ہی باہر نکلنے کا راستہ نظر آ گیا۔ رمنا اس دروازے سے گزرتی ہوئی عمارت کے باہر آ گئی۔ جب وہ اپنے رہائشی بنگلے کی طرف جانے لگی تو وہ 2 مسلح جوان بھی اس کے دائیں بائیں چلنے لگے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے سوچنے لگی، آج یہ دونوں گارڈز میرے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیا سپر ماسٹر کو کچھ شبہ ہو گیا ہے؟ میں نے سوچ کے ذریعے اس سے کہا، رمنا تم ان سے باتیں کرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ وہ دونوں تمہارے ساتھ کیوں لگائے گئے ہیں۔ رمنا کی سوچ نے کہا، یہاں جتنے مرد اور عورتیں ماسک میں چھپے ہوئے ہیں انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان سے بات کروں گی تو سپر ماسٹر میرے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے گا، پھر تو بڑی مجبوری ہے۔ اب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شیطان تم پر اعتماد نہیں کر رہا ہے، وہ بہت محتاط ہے، جو بھی میرے قریب آتا ہے اسے کڑی نگرانی میں رکھتا ہے۔ رمنا کی پریشان سوچ نے کہا، اگر یہ دونوں سائے کی طرح میرے ساتھ لگے رہے تو میں ایرج سے کس طرح ملاقات کروں گی، اور تم ایرج کی سوچ تک کیسے پہنچو گے؟ ہاں، ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ سپر ماسٹر کوئی نادان بچہ نہیں ہے، وہ اسی طرح محتاط رہ کر میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہے گا۔ اب ان حالات کے پیش نظر ذرا صبر کرنا ہوگا۔ میں تحمل سے کوئی تدبیر سوچنا چاہتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔
मैं जहन की आंखों से तुम्हें देखता रहूंगा। मैंने उससे जहनी राब्ता खत्म कर दिया। फिर सोचने लगा कि मैं रमना को किस तरह एरिस से मिला सकता हूं। सुपर मास्टर ने शायद यही सोचकर 2 पहरेदारों को उसके साथ लगा दिया था कि रमना कहीं मुझसे मुतासिर ना हो गई हो। मैंने उसे चादर के नीचे छुपाकर न जाने क्या जादू किया हो। चादर के साए में जो जादू चलता है उससे तो हर औरत सहरजदा हो जाती है। शायद यही सोचकर वो शैतान अब रमना पर भरोसा नहीं कर रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग ने कहा कि काश मैं यहां से बाहर निकलकर रमना की कुछ मदद कर सकता। वहां से बाहर निकलने की बात दिमाग में आई तो फिर मुझे याद आया कि रमना किस तरह भूल भुलैयों से गुजरकर 8वें दरवाजे तक पहुंच गई थी। मैं इतनी अहम बात पूछना भूल गया था। मैंने फौरन ही रमना के दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, हेलो रमना, हमारी बात अधूरी रह गई थी। तुमने ये नहीं बताया कि इमारत के उलझे हुए रास्तों को किस तरह पहचान लेती हो। उसकी सोच ने कहा, हां, मैं बताना भूल गई थी। वहां के रास्तों को पहचानना बहुत आसान है। वहां जितने कमरे हैं उनके दरवाजे बटन दबाने के बाद खुलते हैं। वो बटन हर दरवाजे के पास दीवार पर लगे हुए हैं। तुम तवज्जो से देखोगे तो तुम्हें हर दरवाजे का बटन मुख्तलिफ नजर आएगा। कोई गोल बटन है, कोई चौकोर है, कोई तिकोनी शक्ल का है, मगर हर बटन एक दूसरे से मुख्तलिफ साख्त का है। बास के रंग जुदा जुदा हैं। मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। यह बिल्कुल मामूली सी बात थी। मुझे उन बटन्स को तवज्जो से देखना चाहिए था, लेकिन बास हालात में हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमें अपने कमीज के बटन भी याद नहीं रहते। रमना सोच के जरिए कह रही थी, फरहाद, अगर तुम इन मुख्तलिफ शक्लों और रंगों के बटनों को अपनी याददाश्त में महफूज रख सकते हो तो फिर गौर से सुनो और अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। जिस कमरे के दरवाजे पर सब्ज रंग का बटन है उसके दाएं तरफ के कॉरिडोर में मुड़ने से बाहर जाने वाला पहला दरवाजा सामने आता है। जर्द रंग का बटन दूसरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। नीले रंग का बटन तीसरे दरवाजे की तरफ ले जाता है। वो बोलती जा रही थी और मैं मुख्तलिफ बटनों के रंगों और दरवाजे के नंबरों को जहन नशीन करता जा रहा था। जब उसने पूरे 16 दरवाजे गिनवा दिए तो मैंने उससे कहा, सुर्ख रंग की बड़ी अहमियत होती है। तुमने इतने रंग गिनवाए लेकिन इन रंगों में कहीं सुर्ख रंग का जिक्र नहीं आया। सुर्ख रंग का बटन क्यों नहीं है जबकि यहां के मुसल्ला बॉडीगार्ड सुर्ख रंग का लिबास पहनते हैं? उसकी सोच ने जवाब दिया, सुर्ख रंग का बटन भी है, लेकिन उस सुर्ख बटन के बाद बाएं तरफ जो कॉरिडोर है वहां जवानों का सख्त पहरा रहता है। मैंने आज तक किसी को उससे गुजरते हुए नहीं देखा। यूं समझो कि किसी को उस कॉरिडोर से गुजरने की इजाजत नहीं है। मेरा ख्याल है कि सुपर मास्टर उस कॉरिडोर के आखिरी कमरे में छुपा रहता है। हां, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो सकता है। तुमने बड़ी अहम मालूमात फराहम की है, लेकिन फरहाद, तुम इन मालूमात से उस वक्त तक फायदा नहीं उठा सकोगे जब तक कि एरिच से तुम्हारा राब्ता कायम ना होगा। देखो, अब मैं अपने बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई हूं। एक जवान दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया है, दूसरा मेरे साथ अंदर आ गया है। मैंने मशवरा दिया, तुम सोने के बहाने ख्वाबगाह में जाओ, कम से कम तुम्हें सोने की आजादी दी जाएगी। रमना बेडरूम में जाने के बजाय ड्राइंग रूम के एक सोफे पर बैठ गई। फिर उसकी सोच ने कहा, इन हालात में सुपर मास्टर आजादी से सोने का भी मौका नहीं देगा। मैं बिस्तर पर लेटी रहूंगी और वो मुसल्ला गार्ड मेरे सराहने रहेगा। तुम सुपर मास्टर को नहीं जानते, अपने मामलात में वो बड़ा सख्त है। मुझे वॉशरूम में भी तन्हा जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। पता नहीं ये लोग कब तक मेरे सर पर मुसल्लत रहेंगे। कुछ करो फरहाद। मैं क्या करूं? उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी के कांटे तेजी से वक्त का सफर तय कर रहे थे। देखते ही देखते 4 बजने वाले थे। हालांकि अभी 3 घंटे बाकी थे, मगर ऐसी सिचुएशन पेश आ गई थी कि किसी भी लम्हे 4 बजते नजर आ रहे थे। रमना वक्ती तौर पर मेरे लिए बेकार हो गई थी। मैंने दूसरे सहारे के लिए बेंजामिन को याद किया, लेकिन जब उससे मुलाकात हुई थी उस वक्त वो मास्क में था। मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था और न ही उससे कोई मदद हासिल कर सकता था। फिर मुझे याद आया कि रमना का एक भाई और बूढ़ी मां भी है। मैंने फौरन पूछा, तुम्हारे घर में तुम्हारी मां या तुम्हारा भाई तो जरूर होगा। रमना की सोच ने कहा, उन्हें यहां मौजूद रहना चाहिए। ये घर इस वक्त खाली है। तुम समझ सकते हो कि सुपर मास्टर मुझे अपनी मां और अपने भाई से भी मिलने की इजाजत नहीं देगा। शायद इसीलिए उन्हें इस मकान से पहले ही हटा दिया गया है। मैंने मायूस होकर उससे राब्ता खत्म कर दिया।
चादर में मुंह लपेटे बहुत देर हो चुकी थी। मैंने करवट बदलकर अपने मुंह से चादर हटा ली। उसके बाद आंखें खोल दी। स्क्रीन पर मुझे देखा जा रहा होगा। मुझे तवक्को थी कि मेरे बेदार होते ही सुपरमास्टर मुझे मुखातिब करेगा, लेकिन खिलाफ तवक्को बहुत देर खामोशी रही। मेरी समझ में यह बात आई कि मुझे सोता देखकर सुपरमास्टर भी अपनी नींद पूरी कर रहा होगा और मेरी नक्ल हरकत पर नजर रखने के लिए अपने किसी काबिल एतमाद आदमी को स्क्रीन के सामने ड्यूटी पर लगा दिया होगा। खामोशी का मतलब यही हो सकता था कि जब तक सुपरमास्टर स्क्रीन के सामने नहीं आएगा और किराए की आवाज में नहीं बोलेगा, उस वक्त तक खामोशी रहेगी। मैंने इस वक्फे में सोनिया के जहन पर दस्तक दी। वो बेखबर सो रही थी। मेरी सोच की लहरों ने उसे जगा दिया। थोड़ी देर तक वो आंखें फाड़े चारों तरफ देखती रही। फिर फौरन ही उसकी समझ में आ गया कि वो सुपरमास्टर की कैद में मेहमान की हैसियत से वक्त गुजार रही है। मैंने कहा, सोनिया जागती रहो, मैं यहां से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल नाकामी का सामना हो रहा है, मगर मैं मायूस होना नहीं जानता। अगर हमें कामयाबी हुई और अगर इस इमारत में कोई हंगामा बरपा हुआ तो तुम इस कमरे से बाहर ना निकलना, बल्कि फौरन ही जिस पलंग पर सो रही हो उसके नीचे चली जाना। तुम इस बात को याद रखोगी? हां, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। यूं भी खाली हाथ दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरे फौलादी नाखून उतार दिए गए हैं। तुम परवाह ना करो, बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास जाओ, मगर इस तरह जाओ जैसे तुम वहां कोई चीज उठाने जा रही हो। यानी किसी भी बहाने जाकर चोर नजरों से उस बटन को देखो जिसके जरिए दरवाजा खुलता है। फिर मुझे बताओ कि वो बटन किस शक्ल या डिजाइन का है। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक बड़े इत्मीनान से बिस्तर से उठी। पहले वो वॉशरूम में गई, वहां मुंह पर पानी की छींटें मारी, तौलिए से चेहरा पोंछा और दरवाजे के करीब रखे हुए गुलदान को देखने के बहाने आगे बढ़ती चली गई। उसी दौरान उसने चोर नजरों से दरवाजे के बटन को देखा। फिर गुलदान के पास आकर प्लास्टिक के फूलों को छूने लगी। वो फूलों को देखकर मुस्कुरा रही थी और सोच के जरिए कह रही थी, ये सुपरमास्टर बड़ा खबीस है। छोटे से बटन पर एक लड़की की छोटी सी तस्वीर बनी हुई है। वो बटन तिकोनी शक्ल का है। अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, कोई हंगामा हुआ तो जल्द ही तुम्हारे कमरे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मेरी बात खत्म होते ही स्पीकर से आवाज उभरी, हेलो फरहाद, इस वक्त 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। मैं मानता हूं कि तुम हर हाल में मुतमईन रहने के आदी हो। इसके बावजूद तुम्हारा ये इत्मीनान किसी खतरे का पेशखीमा नजर आता है। मैंने बिस्तर से उठते हुए कहा, तुम खतरे के खौफ से दुबले होते रहो, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन फिलहाल तुम मुझ पर एक मेहरबानी करो। मैं वॉशरूम में जाना चाहता हूं और रोशनी में मुझे शर्म आती है। प्लीज थोड़ी देर के लिए वहां अंधेरा कर दो। नहीं फरहाद, मुझसे नादानी की तवक्को ना करो। वॉशरूम में रोशनी रहेगी, मैं तुम्हें अंधेरे में कुछ कर गुजरने का मौका नहीं दूंगा। मैंने कहा, तुम इतने खौफजदा क्यों हो? भला मैं वॉशरूम के अंधेरे में क्या कर सकता हूं? चारों तरफ मुसल्ला गार्ड्स मौजूद हैं। मैं निहत्ता आदमी क्या कर सकता हूं? हां, तुम कुछ नहीं कर सकते, मगर मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी खोपड़ी में शैतानी दिमाग है। मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। ना करो, मैंने लापरवाही से कहा। फिर अलमारी के पास जाकर उसे खोला और उसमें से एक लिबास निकालकर पहनने लगा। क्या इरादा है? स्पीकर ने पूछा। अब मैं बाहर जाऊंगा। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ताज्जुब है, तुम अपने वादे से फिर रहे हो। इतनी बड़ी तंजीम, मुझे 4 बजे तक आजादी देना चाहिए। बकवास मत करो, मैं अपना वादा भूल चुका हूं। तुम जब से यहां आए हो मुझे स्क्रीन के सामने बैठने पर मजबूर कर रहे हो। अभी मैंने सोचा था कि तुम्हारी नींद के साथ साथ अपनी नींद भी पूरी कर लूंगा, मगर मेरी आंख लगते ही मुझे इत्तला दी गई कि तुम फिर बेदार हो गए हो। यूं नॉनसेंस, तुमने मेरा खाना पीना और सोना हराम कर दिया है। मैं इसी वक्त तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, इसके लिए तो मैं बहुत पहले से तैयार हूं। जब मैं मौत से नहीं डरता तो तुम मुझे किस चीज से डराओगे? मर जाने से ज्यादा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिंदा रहकर किस तरह मौत से बदतर जिंदगी गुजारते हो। जरा इंतजार करो। मैं लिबास और जूते पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार था, मगर अब नहीं जा सकता था। 2 मिनट के बाद ही दरवाजा खुला और 5 मुसल्ला जवान
ہاتھوں میں اسٹین گنے لیے کمرے میں آئے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر ایک نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے حکم پر چلنا ضروری تھا، کیونکہ اب وہ مہمان سمجھ کر مروت کرنے والے نہیں تھے۔ اس لیے میں باہر کوریڈور میں آ گیا۔ 2 مسلح گارڈز میرے دائیں بائیں تھے، 2 پیچھے تھے اور ایک آگے چلتا ہوا ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ چلتے وقت مختلف دروازوں کے بٹنوں پر نظر ڈالتا جا رہا تھا۔ ہر بٹن کو دوسرے دروازے کے بٹن سے مختلف پا رہا تھا، مگر اب یہ معلومات میرے کس کام آ سکتی تھی؟ مجھے تو شاید کسی جہنم میں پہنچایا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد مجھے وہ سرخ بٹن نظر آیا، اور اس کے بائیں طرف جو کوریڈور تھا وہاں واقعی سخت پہرا تھا۔ قدم قدم پر سرخ پوش جوان ہاتھوں میں اسٹین گن لیے کھڑے تھے۔ مجھے اسی کوریڈور کی طرف موڑ دیا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جہاں کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، وہاں سے وہ مجھے لے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں یہ سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا میں سپر ماسٹر کے قریب پہنچنے والا ہوں؟ اس سوال کے ابھرتے ہی میرے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ میرے بدن میں ایسی توانائی اور ایسی بجلی سی بھر گئی کہ وہ شیطان اگر میرے سامنے ہوتا تو میں فوراً ہی اس پر چھلانگ لگا دیتا۔ اچھا ہوا کہ وہ سامنے نہیں تھا۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ایک دروازہ کھلا۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے اندر لے گئے۔ میں نے اندر پہنچ کر دیکھا وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی مشینیں نظر آ رہی تھیں۔ مشینوں کے سامنے کھڑے رہنے یا بیٹھنے والے لوگ اپنے لباس، اپنی عمر اور اپنے چہروں سے معزز اور تعلیم یافتہ نظر آ رہے تھے۔ شاید ڈاکٹر یا سائنسدان تھے۔ مجھے ایک ایزی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے چاروں طرف اتنی اسٹین گنیں تھیں کہ بے مقصد موت کو دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ ایک ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں بڑی سی سرنج لے کر میرے قریب آنے لگا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اٹھنا چاہا، مگر اسٹین گن کی 2 نالیاں میرے سینے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ 2 میری کن پٹیوں سے لگ گئیں۔ مجبوراً میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پھر مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ ڈاکٹر نے میرے بازو میں سرنج کی سوئی چبوئی تھی۔ اس کے بعد میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ میں جو ذہن کا کھلاڑی تھا، اپنی ساری ذہانت کھو چکا تھا۔ ایک کم عقل جانور بھی خود کو پہچان لیتا ہے، اور میں خود کو نہیں پہچان رہا تھا۔ اگر میں کسی گہری تاریکی میں ڈوب گیا تھا تو مجھے اس کی بھی پہچان نہیں تھی۔ بس یہی کہہ سکتا تھا کہ میں وقتی طور پر مر چکا تھا۔ پھر پتہ نہیں کتنے گھنٹے، کتنے دن یا کتنی صدیاں گزر چکی تھیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرا ذہن اسی طرح جاگنے لگا جیسے میں پہلی بار جنم لے رہا ہوں۔ پہلے میری آنکھیں بند رہیں، صرف کانوں میں اس دنیا کی دھیمی دھیمی سی آوازیں آتی گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، اب یہ ہوش میں آ رہا ہے، پوری طرح ہوش میں آنے کے لیے 15 منٹس لگیں گے۔ کوئی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ نگاہوں کے سامنے ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھند چھٹنے لگی، منظر واضح ہو رہا تھا۔ میں ایک نیم تاریک کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کرسی کے دونوں ہتھوں پر اور سامنے کے 2 پاؤں کے ساتھ میرے ہاتھ چمڑے کی بیٹ سے بندھے ہوئے تھے۔ میرے جسم کا اوپری حصہ بھی کرسی کی پشت سے بندھا ہوا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک بڑا سا اسکرین تھا۔ اسکرین کے ساتھ ایک لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا۔ میرے پیچھے ایک بڑی سی مشین رکھی ہوئی تھی، اور ماسٹر سائمن دائیں طرف کھڑا ہوا تھا، اور میری طرف ایک شخص لمبا سا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ حلیے سے ڈاکٹر یا سائنسدان نظر آ رہا تھا۔ ماسٹر سائمن نے کہا، فراد، یہ درست ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو آخر میں ٹیڑھا بننا پڑتا ہے۔ اب تمہیں بتایا جاتا ہے کہ سپر ماسٹر کس طرح دوسری آوازوں میں تم سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے وہی باتیں بتانے لگا جو میں اس کی سوچ کے ذریعے بہت پہلے ہی سن چکا تھا۔ یعنی سپر ماسٹر کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جس کے دماغ کو انجیکشن کے ذریعے مفلوج کر دیا جاتا تھا، پھر فولاد کی ایک ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ اس ٹوپی میں ریکارڈنگ سسٹم کے علاوہ ایسے آلات بھی تھے جو مفلوج دماغ کی ایک ایک رگ کو متاثر کرتے تھے۔ وہ رگ زبان تک قوت گویائی، یعنی سپر ماسٹر جو کہتا تھا وہ تمام باتیں ریکارڈ ہو جاتی تھیں۔
फिर वो बातें दिमाग की रग तक पहुंचती थीं। मास्टर साइमन ने दोबारा ये बातें समझाते हुए कहा, फरहाद, तुम्हारे दिमाग को भी इसी तरह इंजेक्शन के जरिए मफलूज किया गया था। फिर रिकॉर्ड की आवाज ने तुम्हारे मफलूज दिमाग तक जो बातें पहुंचाई, उन बातों को तुम अपने लबो लहजे में अदा करते रहे। अभी तुम खुद ही अपनी बातें सुनो। अभी दो आदमियों के दरमियान होने वाली बातें सुनाई देंगी। उनमें से एक शख्स जजीरा हवाई का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और दूसरे तुम हो। फिर उसने किसी की तरफ देखते हुए कहा, साउंड स्टार्ट। दूसरे ही लम्हे स्पीकर से आवाजें आने लगी। पहली आवाज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की थी। मिस्टर फरहाद, मैकी के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश करने के दौरान पता चला है कि तुम बहुत बड़े फ्रॉड कातिल और स्मगलर हो। इसका सबसे बड़ा सबूत यह पासपोर्ट है जिसके जरिए तुम अपने मुल्क से यहां आए हो। यह पासपोर्ट जाली है। जवाब में मेरी आवाज सुनाई दी। यह पासपोर्ट मास्टर यूशे ने मेरे लिए बनवाया था। वो मुझे जबरदस्ती यहां लाया है। हम किसी मास्टर यूशे को नहीं जानते। तुमने जाली पासपोर्ट के जरिए यहां आकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। फिर मैकी के वफादार मुलाजिम चश्मेदीद गवाह हैं कि लॉन्च में तुम्हारा मैकी से झगड़ा हुआ था। मैकी निहत्था था। तुमने उसे शूट करने के बाद उसकी लाश समंदर में फेंक दी। मेरी आवाज ने कहा, मैंने मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए उसे कत्ल किया था। झगड़ा किस बात पर हुआ था? मैं 25 लाख रुपए के हीरे यहां लेकर आया था। मैकी को इस बात का इल्म हो गया। मैकी ने मुझसे कहा कि वो तमाम हीरे यहां की हुकूमत के हवाले कर दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं कानून के खिलाफ काम कर रहा था और मैकी कानून का साथ दे रहा था। मैंने उसे लालच दिया कि मैं उसे $50,000 दूंगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए तुमने उसे कत्ल कर दिया। मेरे रास्ते में जो दीवार आती है मैं उसे गिरा देता हूं। न जाने अब तक मैं कितने कत्ल कर चुका हूं। जनाब एसपी साहब, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप मेरे रास्ते की दीवार न बने। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको माला माल कर दूंगा, वरना मजबूर होकर आपको भी जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। ताज्जुब है तुम इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को कत्ल की धमकी दे रहे हो। इसे महज धमकी न समझो। यहां हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। सारी बातें हम तक महदूद रहेंगी। तुम मेरा साथ देना चाहोगे तो किसी तीसरे को खबर ना होगी। तुम्हारे इनकार पर अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा तो यहां कोई नहीं आएगा। बोलो क्या कहते हो? फरहाद, तुम खुद को बहुत चालाक और दिलेर समझते हो, मगर मैंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है। होटल के इस कमरे में आने से पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग के तमाम इंतजामात कर लिए थे और इस वक्त तुम्हारी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है। इस वक्त तुम खुद अपनी जबान से अपने कातिल और स्मगलर होने का एतराफ कर रहे हो। तुम्हारा यह साउंड टेप दुनिया की किसी अदालत में सुनाया जाएगा तो तुम्हें यकीनन सजाए मौत सुनाई जाएगी। मेरी आवाज सुनाई दी। तुम झूठ कह रहे हो, महज धमकी दे रहे हो। अगर मेरी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है तो फिर फौरन बताओ कि माइक और रिकॉर्डर कहां छुपा कर रखा गया है, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अरे अरे, तुमने रिवॉल्वर निकाल लिया है। एसपी की घबराई हुई आवाज के साथ एक कुर्सी गिरने की आवाज सुनाई दी। खबरदार, फायर ना करना, मेरे पास भी रिवॉल्वर है। इसके साथ ही ठाई से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। फिर एसपी के चीखने और कराहने की आवाजें आती रहीं। उसके बाद स्पीकर खामोश हो गया। मैं कुर्सी से बंधा हुआ हैरानी से आंखें फाड़े स्पीकर को देख रहा था। मैं कुछ नहीं जानता था कि जजीरा हवाई का कोई पुलिस ऑफिसर मेरे पास कब आया था और किस होटल के कमरे में गुफ्तगू के दौरान मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन वो आवाज मेरी ही थी। मैं अपने लबो लहजे को सुनकर उस आवाज से इनकार नहीं कर सकता था। तब मास्टर साइमन ने कहा, पहली बार मैंने तुमसे कहा था कि तुम मास्टर यूशे और मैकी के कातिल होने का एतराफ कर लो, लेकिन तुमने यह कहकर इनकार कर दिया था कि हम तुम्हें अपना मुती व फर्मा बरदार बनाने के लिए तुम्हारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मवाद जमा कर रहे हैं। अब देख लो कि किस तरह तुमने अपने जराइम का एतराफ किया है। इस मकसद के लिए वही तरीका इख्तियार किया गया था जिस तरीके से सुपर मास्टर किराए की आवाज में तुमसे बातें करता रहा है। मैं गुस्से और नफरत से मास्टर साइमन को देख रहा था। जो जराइम मुझसे सरजद नहीं हुए थे
انہیں بھی سچ ثابت کرنے کے لیے مجھ سے ہی اقرار کرایا گیا تھا اور میری آواز میں ہی انہیں ریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ ماسٹر سائمن نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اب تمہارے سامنے فلمیں چلائی جائیں گی جن میں تم نے بڑے اہم رول ادا کیے ہیں۔ اتنے میں ہال کا دروازہ کھلا، مجھے سونیا نظر آئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پش کی طرف بندھے ہوئے تھے اور 2 مسلح گارڈز اسے اسٹین گنز کے ٹوکے دیتے ہوئے آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس طرح کرسی سے بندھا دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی، فرحات، سپر ماسٹر نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ تم صرف اپنی سمجھ سے کام کرتے ہو، تمہیں اپنے سامنے جھکانے کی کوشش میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ شاباش، تم نے میرے مزاج کے مطابق جواب دیا ہے۔ اچانک سپر ماسٹر کا قہقہا گونجنے لگا، بیٹے تمہارا مزاج تو ابھی درست ہو جائے گا، پہلے اپنی فلم دیکھو اور سوچو کہ دنیا کے تمام ممالک میں، خصوصاً تمہارے ملک میں تمہاری یہ فلمیں چوری چھپے ریلیز کر دی جائیں گی تو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ماسٹر سائمن، پکچر سٹارٹ کرو۔ دوسرے لمحے سامنے بڑا اسکرین تاریک ہو گیا۔ پھر پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہی رنگین جذباتی فلمیں چلنے لگیں۔ میں خود کو اسکرین پر ایسے شرمناک انداز میں دیکھ رہا تھا کہ اسے مزید دیکھنے کی بھی تاب نہ تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، بند کرو، میں نہیں دیکھنا چاہتا اسے۔ تمہارے نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، ساری دنیا اسے دیکھے گی۔ پروجیکٹر کو بند کر دیا گیا۔ سپر ماسٹر کہہ رہا تھا، بس میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے اور تمہاری ضد کی انتہا یہ ہے کہ اپنے خلاف بلیک میلنگ کا اتنا مواد دیکھنے کے باوجود جھکنے سے انکار کر رہے ہو۔ اب دیکھو کہ میں تمہیں کس طرح اپنا غلام بناتا ہوں۔ ماسٹر سائمن، کیری آن مائی آرڈر۔ ماسٹر سائمن نے ایک میز پر سے ایک فولادی ٹوپی اٹھائی، پھر اسے میرے سر پر رکھنے لگا۔ سونیا نے گھبرا کر کہا، فرحات، تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ تمہارا برین واش کر رہے ہیں، تمہارے دماغ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو مٹا رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر چمڑے کے تسموں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس بندش کو توڑنے کی جد و جہد کرنے لگی۔ فرحات، یہ بہت خطرناک مشین ہے، تم اپنا ماضی بھول جاؤ گے، تم مجھے بھی نہیں پہچانو گے۔ فرحات علی تیمور کی شخصیت مر جائے گی، تم صرف سپر ماسٹر کے احکام کی تعمیل کرنے والے ایک غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ مجھے وہ فولادی ٹوپی پہنا دی گئی۔ میں مجبور تھا، جہاں بندھا ہوا تھا وہاں سے ہل نہیں سکتا تھا۔ سونیا جب چمڑے کے تسموں کو توڑ نہ سکی تو اس نے یکبارگی اچھل کر ماسٹر سائمن کے سینے پر ایک لات ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا، مگر اسی وقت ایک مسلح گارڈ نے سونیا کے سر پر اسٹین گن سے ایک ضرب لگائی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسرے گارڈ نے بھی اسی طرح ایک ضرب لگائی۔ وہ ایک دم سے چکرا کر فرش پر گر پڑی، اس کے بعد اٹھ نہ سکی۔ میں غصے سے تلملا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اسی وقت میرے دماغ کو ایک ناقابل برداشت جھٹکا پہنچا۔ میری چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی، دیدے پھیل گئے۔ میں یوں ساکت ہو گیا جیسے جسم سے میری جان نکل گئی ہو۔ وہ فولادی ٹوپی کو ایک تار کے ذریعے پیچھے رکھی ہوئی مشین سے منسلک کرنے کے بعد میرے دماغ کو برقی جھٹکے پہنچا رہے تھے۔ اس کے بعد سپر ماسٹر کے قہقہے سنائی دیے، گڈ بائی ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحات علی تیمور، اب تم ایک غلام کے روپ میں میرے سامنے آؤ گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دماغ کو دوسرا جھٹکا پہنچا۔ میں نے چیخ ماری تھی، مگر مجھے اپنی ہی چیخ سنائی نہیں دی کیونکہ میں سن ہو گیا تھا۔ تیسرا جھٹکا لگتے ہی جیسے روح جسم سے پرواز کر گئی ہو، دماغ دھواں بن کر اڑ گیا ہو۔ میرے دماغ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میں اسے جھیلنے کے لیے اب شعور کی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ وقفہ ایک پل کا یا ایک صدی کا، ایک عارضی موت کے بعد جنم لینے کے لیے نہ جانے کس وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں اسی ایک لمحہ یا ایک صدی کے اندھے سفر کے کرب سے گزر رہا تھا اور دوسرے جنم کی منزل تک پہنچنے سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے آگے کیا آنے والا ہے۔
قیامت کی ہر گھڑی گزر جاتی ہے، مجھ پر وہ وقت بھی گزر گیا۔ میں دوسری بار جنم لے رہا تھا، کسی جگہ آرام سے لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، اس لیے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، البتہ کانوں میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ پھر وہ سنسناہٹ مختلف قسم کی آوازوں میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ آوازیں کیسی تھیں؟ اگر کچھ لوگ بول رہے تھے تو وہ کس زبان میں بول رہے تھے؟ میں نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ ایک نوزائیدہ دنیا کی کسی زبان کو نہیں سمجھتا۔ میں نوزائیدہ نہیں تھا، مگر دماغی طور پر نوزائیدہ بچے کی طرح تھا۔ نہ تو موجودہ حالات کے متعلق کچھ سوچ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے نئے ماحول کو سمجھ سکتا تھا۔ میری داستان پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب میرا ذہن تبدیل ہو چکا تھا اور میں فرحاد علی تیمور کی شخصیت کو یاد نہیں رکھ سکا تھا، تو پھر میں اس دور کی یا اس جہنم کی داستان کیسے لکھ رہا ہوں؟ بے شک یہ سوال بہت اہم ہے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ ابھی جواب طلب نہ کریں، اپنے اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ میری اس داستان کو پڑھنے کے دوران آپ کو اپنے سوال کا مکمل جواب مل جائے گا۔ بہت دیر تک خاموش پڑے رہنے کے بعد میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ آنکھیں کھلتے ہی یہ دنیا بڑی خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ ایک بہت اچھا کمرہ تھا جس کی دیواریں ہلکے نیلے رنگ کی تھیں، کھڑکیوں پر پھولدار پردے لہرا رہے تھے، چھت سے لٹکا ہوا فانوس ٹھنڈی روشنی بکھیر رہا تھا۔ دو حسین لڑکیاں سفید لباس میں میرے پائنتی پر کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک شخص مجھ پر جھکا ہوا میری نبض دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے دو اور آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص کے ہاتھوں میں ایک موٹی سی ڈائری تھی جس کی جلد پر چمڑا سا منڈا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ دیواریں اور کھڑکی پر لٹکے ہوئے پردے کیا ہوتے ہیں۔ میرے سرانے کھڑی ہوئی حسیناؤں کو اور آس پاس نظر آنے والے 3 عدد انسانوں کو الگ الگ عورت اور مرد کہا جاتا ہے، یہ بھی میں نہیں جانتا تھا۔ اس وقت میری کیا حالت تھی یہ اب میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا، مگر میرے اندر نامعلوم تجسس اور بے چینی سی تھی جو مجھے کچھ بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب کچھ بولنے کے لیے میری زبان حرکت میں آئی تو وہ اس دنیا کے انٹرنیشنل نوزائید بچوں کی زبان تھی۔ غوں غوں، غاں غاں، آ آ۔ جس کے ہاتھ میں چمڑے کی ڈائری تھی وہ جلدی جلدی اس میں کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ وہ تینوں مرد آپس میں کچھ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے جس شخص نے مجھ پر جھک کر میری نبض دیکھی تھی شاید اس کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا تھا وہ بات ڈائری میں ضرور لکھی جاتی تھی۔ یعنی وہ شخص ڈاکٹر تھا، اور جو میری پائنتی کے پاس کھڑی ہوئی تھیں وہ شاید نرسیں تھیں۔ ان میں سے ایک نرس میرے لیے گلاس میں دودھ لے کر آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بستر پر اٹھ کر بیٹھنے کے لیے سہارا دیا تو میں ذرا سا سہارا پا کر بیٹھ گیا، کیونکہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے، لیٹا جاتا ہے اور کھایا پیا جاتا ہے، یہ سب باتیں مجھے اپنی پچھلی زندگی کے رشتے سے معلوم تھیں، لیکن یہ معلومات میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں چھپی ہوئی تھیں جو ذرا سا سہارا پا کر مجھے سمجھا دیتی تھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب نرس نے دودھ کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا تو میں نے منہ سے سانس کھینچ کر دودھ کا ایک گھونٹ پیا۔ مجھے زور کا دھچکا لگا۔ ڈاکٹر میری پیٹھ سہلا کر ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے لگا کہ مجھے ٹھہر ٹھہر کر پینا چاہیے۔ میں اس کا اشارہ تو نہ سمجھ سکا، لیکن اس بار میں نے سنبھل کر ایک گھونٹ پیا کیونکہ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ پیتے وقت میں تراوٹ محسوس کر رہا تھا۔ دودھ پینے کے بعد مجھے اشارے سے لیٹنے کے لیے کہا گیا۔ میں خود ہی لیٹ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ہماری بات سمجھتے ہو؟ میں چپ چاپ اس کا منہ تکنے لگا کیونکہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لکھنے والے کی طرف گھوم کر کہا، اسے نوٹ کرو، اسے انگریزی زبان سکھانے کے لیے فوراً کوئی شخص مقرر کیا جائے۔ پھر ڈاکٹر نے نرس سے دودھ کا گلاس لے کر مجھ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں جواب نہ دے سکا۔ اس نے گلاس پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، گلاس۔ میں پھر بھی خاموش رہا۔ وہ مجھے بولنے پر اکسانے لگا، اپنے ہونٹ اور اپنی زبان کو دکھا کر بتانے لگا کہ کس طرح مجھے بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر نے لکھنے والے کی طرف پلٹ کر کہا، اٹ از ایزی ٹو ٹیچ ہم، یہ بہت جلد بڑی آسانی سے بولنا سیکھ جائے گا۔ میں اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ بہت دیر تک میرے قریب رہ کر میری اسٹڈی کرتے رہے، مجھے گلاس پانی، دودھ، مرد اور عورت کی پہچان کراتے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ لکھنے والا دونوں نرسوں کے ساتھ موجود رہا۔ اتنی دیر میں انہوں نے جتنی باتیں مجھے سکھائی تھیں وہ میرے نئے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھیں، کیونکہ میرا پرانا خوابیدہ ذہن غیر شعوری طور پر میری مدد کر رہا تھا۔ یہ باتیں سیکھتے وقت مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ان باتوں کو پہلے سے جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا سا سمجھاتے ہی میں سمجھ جاتا تھا۔ اس کے بعد مجھے سکھانے پڑھانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کتنے ہی استاد صبح سے شام تک میرے ساتھ لگے رہتے تھے اور مجھے ایک ایک چیز کے نام بتاتے تھے اور کسی بات کا اظہار کا طریقہ سکھاتے تھے۔ جہاں میری رہائش تھی اس مکان کو میں نے اندر سے اچھی طرح گھوم کر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہاں میرے آرام اور ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ شام کو میرے لیے ایک کار آتی اور ایک حسین دوشیزہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر روزانہ اس جزیرے کی سیر کراتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ میرے ساتھ سمندر کے کنارے وقت گزارا کرتی تھی۔ وقت گزارنے کے دوران وہ مجھے بہت سی باتیں سکھاتی رہتی تھی۔ جب تک میں جاگتا رہتا اور دوسرے لوگ مجھ سے ملتے رہتے، اس وقت تک ہنستے بولتے کھاتے پیتے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل جاری رہتا تھا۔ ایک ماہ کے بعد ہی میں دوسروں کی طرح بولنے اور سمجھنے والا انسان بن گیا۔ مجھے اچھی طرح گنتی بھی آ گئی تھی۔ میں گزرتے وقت کو ایک ایک منٹ کے حساب سے گن سکتا تھا، اپنی ضرورت کی ہر بات زبان سے ادا کر سکتا تھا۔ اب مجھے لکھنے پڑھنے کے مرحلے سے گزارا جا رہا تھا۔ اس عرصے میں مرد اور عورت کے فرق کو بھی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ جب کوئی حسین دوشیزہ میرے قریب آتی تو میں اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتا۔ پہل میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، چپ چاپ اپنے طور پر سوچتا رہا۔ وہ لڑکی میری رہنمائی کر رہی تھی اور مجھے بتانے لگی کہ میں ماسٹر کا سب سے قابل اعتماد غلام ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ ماسٹر کون ہے اور غلام کسے کہتے ہیں؟ ماسٹر ہمارا مالک، ہمارا انداتا ہے، اس جزیرے کا حاکم ہے۔ ہمارے عیش و آرام سب کچھ اسی کے دم سے ہے۔ ہم سب اس کے غلام ہیں، مگر غلاموں میں تمہارا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ غلام اسے کہتے ہیں جو اپنے آقا کا ہر حکم بجا لاتا ہو، خواہ وہ حکم جائز ہو یا ناجائز۔ تم ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تم اتنے اہم ہو کہ اپنے ماسٹر کے کتنے ہی خطرناک دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ میں اس کی باتیں حیرانی سے سن رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے آقا کے کتنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ اکثر سوچتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ جو مجھے سکھانے اور پڑھانے آتے تھے ان سے بھی میں سوال کرتا تھا۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے، تم اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو، تمہیں رفتہ رفتہ سب کچھ معلوم ہوتا جائے گا۔ اپنے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس دنیا اور اپنے آس پاس کی ایک ایک چیز کو اور دوسرے انسانوں کی حیثیت کو پہچانو، پھر تم خود کو بھی پہچان لو گے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں کب اپنے آپ کو سمجھوں گا؟ وہ مجھے سمجھاتی، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا خاک سمجھوں؟ جو کچھ تم کہہ رہی ہو اگر اس کا تعلق میری ذات سے ہے تو وہ باتیں مجھے کیوں یاد نہیں آتی؟ تم ایک حادثے میں اپنی یادداشت کھو چکے ہو۔ کیسا حادثہ؟ دشمن تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تم تیز رفتاری سے کار چلا رہے تھے۔ شاید تمہارا ہاتھ اسٹیئرنگ سے بہک گیا تھا یا نہ جانے کیا ہوا تھا کہ تمہاری کار درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ تم بری طرح زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایسے وقت دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے تھے۔ تم نے ان کا مقابلہ کیا، انہیں بھاگنے پر مجبور کیا، پھر تمہیں اٹھا کر سپر ماسٹر جہاز کے ذریعے اس جزیرے میں لے آیا۔ تم اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہو کہ ماسٹر کس طرح تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ وہ تمہارے لیے خطرے میں کود پڑا تھا کیونکہ تم بھی اس کے لیے خطرات کا سامنا کرتے رہتے ہو۔ مگر وہ ماسٹر کہاں ہے؟ کتنے دن ہو گئے وہ میری خیریت دریافت کرنے کیوں نہیں آیا؟ وہ پچھلے 1 ماہ سے اس جزیرے میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں میل دور بیٹھا تمہاری خیریت دریافت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تم کتنے عیش و آرام سے ہو، یہ سب اسی کی مہربانی ہے۔ وہ یہاں آتے ہی سب سے پہلے تم سے ملے گا۔ میں نے بیزاری سے کہا، پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، مجھے پچھلی زندگی کب یاد آئے گی؟ پچھلی یادوں کے بغیر میں خود کو اپنے لیے اجنبی سا لگتا ہوں۔
یہاں جزیرے میں اتنے انسانوں کے ساتھ رہ کر بھی میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں۔ وہ شام بہت خوبصورت تھی۔ ہم اندھیرا پہلتے ہی ساحل کی ریت پر لیٹے رہے۔ دور دور تک ویرانی اور سناٹا تھا۔ شاید اس حصے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم بڑی آزادی سے ٹھنڈی ریت پر لیٹے ہوئے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ جب ہم وہاں سے لوٹے تو میں ایسی مسرتوں سے آشنا ہو چکا تھا جو کبھی کبھی کسی کے حصے میں آتی ہوں۔ واپسی میں اس نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، میرا نام تک نہیں پوچھا۔ تمہارا نام ڈارلنگ ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، ڈارلنگ کوئی نام نہیں ہے، جو بھی عورت پیاری لگتی ہے اسے ڈارلنگ کہا جاتا ہے۔ میرا نام ایمنا ہے۔ اس نے اپنا نام بتا کر مجھے کنکھیوں سے دیکھا، پھر شوخی سے پوچھا، کیا تمہیں یاد نہیں آتا کہ یہ نام پہلے بھی تم سن چکے ہو؟ میں نے ذہن پر زور دیا، مگر مجھے یاد نہیں آیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ کیا تم میری پچھلی زندگی میں مجھ سے مل چکی ہو؟ ہاں، کئی بار مل چکی ہوں۔ یہ بات بھی ایک دن تمہیں یاد آ جائے گی۔ بنگلے پر پہنچ کر میں واش روم میں غسل کرنے چلا گیا۔ ایمنا اس آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گئی جو میرے متعلق تمام باتیں چمڑے کی ایک ڈائری میں نوٹ کرتا رہتا تھا۔ ایمنا سر شام واپس آنے کے بعد اسے رپورٹ سناتی تھی اور وہ لکھتا جاتا تھا۔ میں نے واش روم سے آ کر دیکھا تو ایمنا جا چکی تھی۔ میں اس آدمی سے ڈائری لے کر اس شام کی رپورٹ کو پڑھنے لگا۔ میری نئی زندگی کی تمام مصروفیات کو اس ڈائری میں نوٹ کیا جا رہا تھا۔ 2 ماہ بعد مجھے ایک گنبد نما عمارت میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر میں نے اپنے ماسی کو گم کر دیا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد جب میں مختلف کوریڈور سے گزرنے لگا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہونے لگا، تو اس وقت میرے دماغ سے کوئی یاد چھپ چھپ کر کہنے لگی کہ میں پہلے بھی ایسی ہی جگہوں سے گزر چکا ہوں۔ میرے موجودہ ذہن نے سمجھایا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں یہاں پہلے بھی کئی بار آتا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے ماسٹر کا بہت ہی قابل اعتماد غلام ہوں۔ خود کو غلام کے طور پر سوچتے وقت مجھے اپنی توہین اور ذلت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آزادی اور غلامی کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ میرے نئے ذہن کو سکھانے اور پڑھانے کے دوران یہی سمجھایا جاتا تھا کہ ہم سب غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ماسٹر کا فرما بردار رہنے میں ہی ہماری عزت ہے۔ اس جزیرے کے باہر جو دنیا ہے، وہاں لوگ ایک خدا یا ایک گاڈ یا ایک بھگوان کو پوجتے ہیں، مگر یہاں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہاں ہم ماسٹر کی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور ماسٹر کے حکم پر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جب ایک انسانی دماغ کو ایسا سبق پڑھایا جائے تو وہ اسی سبق کو یاد کرے گا اور یاد رکھے گا اور اسی پر عمل کرے گا۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میرے دماغ میں چابی بھر دی گئی تھی اور میں اسی کے مطابق حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں مسلح گارڈ مجھے اپنی درمیان لے کر چل رہے تھے، پھر ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دیوار پر لگے ہوئے بٹن کو دبایا۔ ایک بار رمنا نے مجھے بتایا تھا کہ اس عمارت کے پیچیدہ راستوں کو سمجھنے کے لیے ان بٹنز کے فرق کو اور ان کی مختلف ساخت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس وقت ایک نوجوان میرے سامنے جس بٹن کو دبا رہا تھا وہ بٹن دائرے کی شکل کا تھا، لیکن مجھے اس کی باتیں اور بٹنوں کی مختلف شکلیں یاد نہیں رہی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی اندر ایک بڑا سا ہال نظر آیا۔ میں نے اس ہال میں قدم رکھا تو وہ دروازہ میرے پیچھے خود بخود بند ہو گیا۔ اس ہال میں چند نوجوان نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے۔ ان کے ذرا دور ٹارگٹ کے طور پر 6 عدد انسانی پتلے کھڑے ہوئے تھے۔ ہر نشانہ باز کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا ان کے اسکور کو نوٹ کر رہا تھا۔ ایک بوڑھا شخص مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آیا اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، ہیلو فراز صاحب، آپ بہت عرصے کے بعد نشانہ بازی کے لیے آئے ہیں، آئیے اور اپنے ٹارگٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیا میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں؟ جی ہاں، مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ نشانہ بازی کے فن کو بھی بھول گئے ہوں گے۔ آئیے ہم ابھی آزما لیتے ہیں۔ ہم ایک اسکورنگ بورڈ کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ وہاں میرے لیے ایک چھوٹی سی میز پر مختلف ساخت کے 6 عدد ریوالور اور کارتوس رکھے ہوئے تھے۔ میرے سامنے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر ایک انسانی پتلا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی اور دل کی جگہ چھوٹا سا سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا، آپ ان 2 نشانات کو دیکھیں اور ان پر گولی چلائیں۔ نشانہ اگر ذرا بھی چوک گیا تو گولی ادھر ادھر جسم کے دوسرے حصے پر لگ سکتی ہے۔
گولی کھانے والا بھی بچ سکتا ہے، لہذا سچی نشانہ بازی یہی ہے کہ پیشانی اور دل کی جگہ پورے اعتماد سے فائر کیا جائے۔ میں ایک ریوالور اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ اسے کس طرح لوڈ کیا جاتا ہے۔ میرے لیے ذرا سا اشارہ کافی ہوتا تھا۔ اسے لوڈ کرنے کے بعد میں نے پتلے کی پیشانی پر فائر کیا۔ گولی پیشانی کے نیچے آنکھوں کے درمیان جا کر لگی۔ دوسری گولی ٹھیک دل کے نشان پر لگنے کے بجائے اس کے 1 انچ اوپر جا کر پیوست ہو گئی۔ بوڑھے نے سر ہلا کر کہا، تمہارا نشانہ برا نہیں ہے مگر اچھا بھی نہیں ہے۔ یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ تمہارا ہاتھ اناڑیوں کی طرح نہیں بہکتا۔ ابھی مشق کرو، تم بہت جلد اپنی بھولی ہوئی نشانہ بازی کو سمجھ لو گے۔ یہ میرے لیے ایک اچھا شغل تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ریوالور سے کھیلتے ہوئے بڑی دلچسپی محسوس ہوئی۔ شاید میرے ماضی میں یہ میرا محبوب مشغلہ رہا ہوگا۔ وہ میری روز کی ڈیوٹی ہو گئی۔ روزانہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے پہنچا دیا جاتا تھا اور مجھے ریوالور کی 6 گولیاں دی جاتی تھیں، اور روزانہ پوری 6 گولیاں صحیح ٹارگٹ پر بیٹھنے لگی تو پھر وہاں سے میری جگہ بدل دی گئی۔ اس کے بعد مجھے ایک ایسے ہال میں پہنچایا گیا جہاں فری اسٹائل کشتیاں لڑی جا رہی تھیں۔ وہاں بھی ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آؤ فرہاد، بہت دنوں کے بعد آئے ہو، یہاں بیٹھو اور یہ تماشے دیکھ کر سوچو، کیا تم بھی لڑنے کے اس فن سے واقف ہو؟ میں ریسلنگ رنگ کے باہر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ رنگ کے اندر 2 قداور پہاڑ جیسے جوان بڑے بھیانک انداز میں لڑ رہے تھے۔ لڑنے کا کوئی اصول نہیں تھا۔ لات، گھوسے، دیسی داؤ، پیچ اور جوڈو کراٹے، ہر طرح کے فن کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ میں انہیں بڑی توجہ سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور میرا دماغ چھپی چھپی سی سرگوشی کر رہا تھا کہ میں یہ تمام داؤ پیچ جانتا ہوں، کیونکہ میرے سامنے جب ایک لڑنے والا دوسرے کے داؤ میں آ جاتا تھا تو یہ بات فوراً ہی میری سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اس مغلوب ہو جانے والے جوان کو کون سا داؤ استعمال کر کے اپنے مقابل کی گرفت سے کس طرح نکلنا چاہیے۔ میرے پاس بیٹھا ہوا وہ ادھیڑ عمر کا آدمی ان سب کا استاد تھا، کیونکہ وہ لڑنے والوں کو کبھی کبھی ٹوک دیا کرتا تھا۔ وہ سب سر جھکا کر اس کی بات مان لیا کرتے تھے۔ میں نے استاد سے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں لڑنے کے فن سے واقف ہوں۔ ویری گڈ، اس نے میرے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تو پھر آ جاؤ میدان میں۔ آدھے گھنٹے بعد میں گرین سا لباس پہن کر رنگ میں پہنچ گیا۔ استاد نے اپنے تمام پٹھوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے دیکھو، یہ فرات علی تیمور ہے۔ کچھ عرصے پہلے یہ ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، مگر اب ایک حادثے میں شاید لڑنے کے فن کو بھول چکا ہے۔ یہ خود کو آزمانے کے لیے میدان میں آیا ہے۔ تم میں سے کون پہلے اس کے مقابلے میں آئے گا؟ اس کے جواب میں کتنے ہی کڑیل، قداور اور پہاڑ جیسے جوانوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صرف ایک جوان خاموش بیٹھا رہا۔ استاد نے اس سے پوچھا، کیوں شوزب، تم ایک فولادی انسان ہو، کیا فرات سے مقابلہ نہیں کرو گے؟ شوزب نے اپنے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ یوں جھٹک کر ہلایا جیسے مجھے مکھی سمجھ کر اڑا رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، مانا کہ آپ کے بیان کے مطابق یہ شخص کبھی ناقابل شکست تھا، مگر اب یہ خود کو بھول چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ داؤ پیچ بھی بھول چکا ہوگا۔ اسے یہاں کے معمولی فائٹروں سے لڑایا جائے تو بہتر ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ اس کے تن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ واقعی وہ مجھے مکھی سمجھ کر اڑا رہا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا، کیونکہ پہلے میں خود کو تولنا چاہتا تھا کہ حقیقتاً میں کتنے پانی میں ہوں۔ استاد نے ایک پہلوان سے کہا کہ وہ رنگ میں آ جائے۔ پھر وہ شوزب کے پاس بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔